میں نے دیکھا وہ بے خبر سوئی ہوئی میرے کچھ قریب آ چکی تھی۔ رات اب بھی گہری تھی۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر شیطان غالب ہوتا، میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر اب بھی بارش برس رہی تھی، لیکن میرے اندر آگ سی لگ گئی تھی۔ اپنے غلط خیالات کو میں اپنے ذہن سے جھٹکنے لگا۔ شاید یہ کہنا آسان ہے کہ ایک مرد اور عورت بنا کسی جائز رشتے کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ کرنا ناممکن سی بات ہے۔ ابھی تو پہلی رات تھی اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ 8 دن میں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں بارش سے پورا بھیگ چکا تھا، سردی بھی لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں کمرے میں نہیں گیا۔ جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اندر جاتا تو بہت کچھ گڑبڑی ہو جاتی۔ میں جو اپنے آپ کو بے تحاشا شریف انسان سمجھتا تھا، شیطان کے شکنجے سے بچنا مجھے مشکل لگ رہا تھا، جو عورت کو اور بھی زیادہ حسین کر کے پیش کرتا ہے تاکہ مرد کو بہکا سکے۔ بظاہر تو مجھے اس لڑکی میں کبھی کوئی خوبصورتی نظر نہیں آئی تھی، لیکن رات کو وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی، اتنی عظیم کہ اس سے نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کب میں سو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ کچھ کرتا، وہ تو اس کے نیند میں پڑنے والے تھپڑ سے ہوش آیا۔ بارش کا زور اب کافی ٹوٹ گیا تھا۔ دن کی روشنی بھی ہلکی ہلکی پھیلنے لگی تھی۔ دور دور فجر کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں فوراً سے مسجد چلا گیا، نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور گناہ سے بچنے کی دعا کرنے لگا۔ کافی دیر میں مسجد میں بیٹھا رہا، یہ سوچ رہا تھا کہ کسی دوسرے گھر کا انتظام کروں تو وہی بہتر ہے۔ پھر میں جب گھر گیا تو جہاں میں سو رہا تھا وہاں وہ سو رہی تھی اور اس کی جگہ بالکل خالی تھی۔ میں نے ٹوپی اتار کے ایک طرف رکھی، وائپر لے کر کمرے سے پانی باہر نکالنے لگا۔ شور کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، تم صبح سویرے اٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے کھلے ہوئے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ میں نے کہا، نظر نہیں آ رہا، پانی باہر نکال رہا ہوں۔ کہنے لگی، تو تھوڑی دیر اور سو جاتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جمائی لی۔ میں نے کہا، کہاں سوتا؟ کہنے لگی، یہاں اپنی جگہ پہ جہاں سو رہے تھے۔ میں تو ویسے بھی جہاں سوتی ہوں وہاں سے ہلتی تک نہیں ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کے اسے تیکھی نظر سے نوازا تھا۔ میں نے کہا، کہاں سوئی تھی تم؟ کہنے لگی، یہاں۔ میں نے کہا، اچھا؟ میں نے تعجب سے اسے دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کہنے لگی، نہیں، شاید وہاں۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب اشارہ کرنے لگی جہاں وہ سوئی تھی۔ وائپر سے پانی میں باہر نکال چکا تھا۔ میں نے وائپر ایک طرف رکھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، تم سوئی وہاں تھی اور اٹھ یہاں رہی ہو۔ سوچو اگر میں اپنی ہی جگہ پر رہتا تو کیا ہوتا؟ میری بات سن کر اس نے نظریں خفت سے چرائی تھی، کچھ شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اٹھ کے رفو چکر ہوتی، میں نے اس کی کلائی پکڑ کے دوبارہ سے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ میں نے کہا کہ آج میں نے بڑی مشکل سے خود کو روکا ہے اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور آدھی رات بارش میں بھیگتا رہا ہوں۔